اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ویورز، وظائف کا سلسلہ جاری ہے۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، جسے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو انتہائی جو ہے زبردست ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا، آپ کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر فوائد کی باتیں بھی ہوں گی، وظائف بھی بہت زیادہ آسان جو ہے وظیفہ میں آپ کے حوالے کروں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی دعاؤں کی خصوصی التجا کی جائے گی اپنے رب کی حضور کہ اللہ کریم آپ تمام ویورز کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور اسلامک فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والے تمام وظائف رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے بابرکت لمحات آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں۔ تو ویورز، ہمارا جو آج وظیفہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کا وظیفہ ہے۔ ابتدا ہی میں بتا دوں کہ نہایت آسان سا عمل ہے، پڑھنے کا بھی طریقہ آسان ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن مجید اس صداقت سے بھرا ہوا ہے، اور 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی تمام حقائق پورے شد و مد کے ساتھ موجود ہیں۔ قرآن وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو تحریف و ترامیم سے مبرہ ہے، اور قرآن مجید کا یہ کھلا چیلنج ہے، ہر ایک کے لیے چیلنج ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے والے بن جاؤ، پھر بھی اس کی مثل ایک حرف تو دور کی بات، ایک زبر بھی اور زیر بھی کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید تمام انسانوں کے لیے بہت ہی زبردست، پاورفل اور ایسا بہترین نسخہ ہے کہ ہر دور کے اندر لوگوں نے اس سے ہدایت پکڑی ہے۔ انسانوں کے تمام مسائل اور تمام مصائب کا حل احسن طریقے کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک کی بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر، اور بعض آیات کو بعض آیات پر، اور بعض رکوعوں کو بعض رکوعوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، اور ہر ایک اپنی ایک فضیلت کا مالک ہے، اور اس کے اندر سربستہ خزانے کے مشاہدات کی جھلک نظر آتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ یہ سورت جس بھی مقصد کے لیے پڑھی جائے، اس مقصد کے اندر اللہ عز و جل انسان کو کامیابی کا پروانہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو ویورز، اس کی ایک آیت اہدنا الصراط المستقیم کا جو عمل ہے، شاید کہ آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمارے پی ایم وزیر اعظم عمران خان بھی اسی آیت کے سہارے چل رہے ہیں، اور یہی وہ آیت ہے جس نے انہیں یہاں اس بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ یہ بہت ہی راز کی بات ہے، ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس آیت کا بہت ہی باکمال وظیفہ، بہت ہی باکمال اس کے فوائد کہ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ ہاں سورۃ فاتحہ جو ہے یہ ساری کی ساری ہی کمال کی ہے، لیکن اس کے اندر اس کی جو ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت کتنا ہی اپنا ایک کمال رکھتی ہے۔ تو دوستو، سورہ فاتحہ
دنیا میں انسان دوسرے انسان پر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں، اکثر اوقات ظالم کو اس کے کیے کی سزا نہیں مل پاتی، تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری عمر نیک اعمال کرتے ہیں لیکن دنیا کی عیش و عشرت اور سکون پھر بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے مالک کائنات نے قرآن مجید میں روز جزا یعنی قیامت کے قائم ہونے کا ذکر کیا، تاکہ کوئی تو دن ایسا ہو جس میں ظالم کو اس کے ظلم کا، قاتل کو اس کے قتل کا، زانی کو اس کے گناہ کا، چور کو چوری کا، اور بدماشوں کو، قبضہ گروپ لٹیروں کو ان کے گناہ کی سزا مل سکے۔ دوسری طرف دنیا میں صبر کرنے والوں، مظلوم اور حقدار لوگوں کو ان کے صبر کا پھل اور انصاف مل سکے گا۔ تو ویورز، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کے اندر وہ راز چھپے ہیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں انسان یہ اس کا وظیفہ کر لے تو قرض سے نجات ملتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، نظر بد جادو سے نجات ملتی ہے، انسان کو نوکری ملتی ہے، شادی کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، مختلف بیماریوں سے نجات کے لیے یہ اس صورت کی اس آیت کا یہ جو عمل ہے انتہائی پاورفل عمل ہے، جو انسان کے کامیابی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسے پڑھ کر مریضوں پر دم کرتے تھے تو اللہ کریم انہیں شفا عطا فرماتے تھے۔ رزق کے لیے پڑھنا، مختلف معاملات کے لیے پڑھنا بہت ہی اہمیت کا یہ حامل ہے۔ تو شعبان کا آخری منگل اور بروز بدھ ہماری زندگیوں میں طلوع ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ دن دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ان دنوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ویورز، آپ نے ان 2 دنوں کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے کہ منگل والے دن اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ، جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، درود شریف کو پڑھنا ہے۔ درمیان کے اندر منگل والے دن اہدنا الصراط المستقیم یہ آیت سورۃ فاتحہ کی جو ہے اسے آپ نے باوضو حالت میں مؤدب طریقے کے ساتھ قبلہ رو بیٹھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا کر دنیا سے دور ہو کر اس آیت کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب آپ بار بار اللہ کی حضور یہ کلمات ادا کریں گے، خدا کی قسم سارے راستے اللہ کے فضل سے آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح بدھ والے دن اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ درمیان میں اہدنا الصراط المستقیم آپ نے یہ آیت 99 مرتبہ، 99 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھیں آج بدھ والے دن بھی باوضو حالت میں مؤدب طریقے کے ساتھ پاکیزگی کے عالم میں آپ نے اس آیت کا عمل کرنا ہے۔ بڑے بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے بھی کر سکتے ہیں، بچے بچیاں سب کر سکتے ہیں، اس کی عام اجازت ہے۔ جب یہ 2 دن کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو اب شکرانے کے چاہیں تو نفل پڑھ لیں، ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اپنے رب کی حضور 2 نفل پڑھ لیں اگر ٹائم ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس راستے پہ لگایا، مالک میں نے جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے سے ہم نے ایسے نادار اور غریب لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اللہ کریم نے انہیں اپنے بڑے بڑے ایسے مقاصد جو ان کی سوچ میں بھی نہیں تھے، اللہ کریم نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو ویورز، دعا ہے اللہ عز و جل آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو عزتوں سے نوازے،
دنیا اور آخرت کی مال و دولت سے نوازے۔ اللہ کریم آپ کی نسلوں کو قیامت تک آباد فرمائے۔ اللہ کریم آپ کے جو دینی دنیاوی معاملات ہیں ان میں آسانیاں فرمائے، اور وہ ہماری بیٹیاں، بہنیں، اسلامی بہنیں، مائیں جو رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ کریم ان کے رشتوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور میرے وہ بھائی اور بزرگ جو روز نوکری کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ کریم آمد رمضان کا صدقہ انہیں نیک اور اچھے رشتے بھی نصیب فرمائے اور اچھی جابس بھی نصیب فرمائے۔ تو ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔